نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، تفسیر القرآن کی کلاس میں الحمدللہ ہم نے کل سورہ التکاثر اس کی تفسیر پڑھی. اس کے بعد اگلی سورت سورہ العصر ہے. تقریباً یہ 1.5-2 ہفتوں میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تکمیل جو ہے وہ ہو جائے گی. تفسیر کی تکمیل انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی. تو جو ہمارا کل کا سبق تھا اس میں سورہ تکاثر کے بعد سورہ العصر وہ بھی ساتھ شامل تھی کہ اس کی بھی تفسیر کرنی ہے، تفسیر اس کی بھی بیان ہونی تھی. لیکن اس تفسیر کی اہمیت کی وجہ سے اور اس سورت کی عظمت کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اس تفسیر کو بیان کیا جائے، کیونکہ یہ سورت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت پورے قرآن میں صرف اس ایک سورت کو نازل کر دیتے نا تو یہ ایک سورت رہنمائی کے لیے کافی تھی. یہ اتنی جامع اور اتنی اہم سورت ہے. اور طبرانی میں روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ ایک دوسرے کو ملتے نا تو ان کی ملاقات کیا ہوتی کہ یہ اس کو سورہ عصر سناتا اور دوسرا پھر اس کو دوبارہ سورہ عصر سناتا. یعنی یہ ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے اور اسی پہ ان کی ملاقات السلام علیکم کہہ کے ان کی ملاقات ختم ہو جایا کرتی تھی. مطلب کہ آتی دونوں کو ہیں لیکن ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے اور دعوت کے لیے تذکیر کے لیے یہ ایک دوسرے کو سورہ العصر سنایا کرتے تھے. یہ سورت چھوٹی سی سورت جو قرآن کریم کی چھوٹی ترین صورتیں ہیں نا ان میں سے ایک ہے. چند آیات
لیکن یہ اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی شان اور اس کے کلام کی بڑائی اور اس کی عظمت ہے کہ اس چھوٹی سی صورت میں بہت بڑا مضمون، بلکہ سارے مضامین اس چھوٹی سی صورت میں اللہ رب العزت نے جمع فرما دیے۔ والعصر، سب سے پہلے اس کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر قسم کے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ سورت والعصر، اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے ایک قسم سے کی ہے۔ اللہ رب العزت کوئی بات ویسے ہی فرما دے، اللہ کی بات سب سے سچی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کا کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن بعض چیزوں کی اہمیت اتنی ہوتی ہے یا بعض مضامین اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ وہاں اللہ رب العزت قسم کھا کے اس بات کو بیان فرما دیتے ہیں۔ اور قسم جو ہوتی ہے، جیسی جو بھی اللہ نے کھائی ہوتی ہے، اس کا اس مضمون سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، بلکہ بہت تعلق ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ جسے ہم وقت بھی کہہ سکتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کا، شام سے دن تک کا یہ جو وقت ہے، یہ عصر ہے، یہ زمانہ ہے جس میں انسان سارے کام کرتا ہے۔ یہ کوئی بھی انسان کام کرے تو کوئی نہ کوئی وقت ہوگا، اس لیے اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، اور اس کی وجہ کیا، اس کا انشاءاللہ عنقریب آگے ہم بیان کریں گے۔ قسم مخلوقات میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ کسی کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی، چاہے وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، نہ قرآن کی اور نہ کعبہ کی، کسی بھی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، نہ قرآن کی، نہ کعبہ کی، نہ رسول کی، صرف اللہ کی قسم، صرف رب کی قسم، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا وہ خاموش ہو جائے۔ تو قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کی بھی قسم کھائی ہے اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، وقت کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کے مختلف صورتوں اور آیات پر غور کریں تو آپ کو بہت ساری جگہ ایسے بہت سارے مقامات ملیں گے جہاں اللہ نے زمانے کی وقت کی قسم کھائی ہے، جیسے والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کے وقت کی قسم ہے جب وہ چھا جائے۔ تو یہ ضحیٰ اور لیل دونوں کی اللہ نے قسمیں کھائی، ضحیٰ اور لیل۔ اور اسی طرح واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی ہی اہمیت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے، ہر قسم کا انسان وہ گھاٹے میں ہے۔ تو وقت جو ہے اس کی اہمیت کا یہاں سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمتان مغبول فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، ایک الصحہ والفراغ، دوسری فرصت۔ اس لیے انسان کو کوئی بھی وقت، فارغ وقت جو ہے وہ گزارنا نہیں چاہیے۔ یا تو انسان اپنی آخرت کا کوئی کام کر رہا ہو، یا کم از کم اپنی دنیا ہی سنوار رہا ہو، کوئی نہ کوئی کام انسان ضرور کر رہا ہو۔
اس لیے بعض سلف سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ وہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، نہ اس وقت کو دنیا کے کسی کام کے لیے لاتا ہو نہ آخرت کے کسی کام کے لیے، تو میں اس بندے کو اس سے سخت نفرت کرتا ہوں جو بندہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، فرصت جو ہے وہ اپنے وقت کو استعمال میں نہیں لاتا، یا وقت دنیا کے استعمال میں اور آخرت کے استعمال میں ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کام میں انسان ضرور ہو۔ والعصر ان الانسان، بے شک انسان لفی خسر، سارے گھاٹے میں ہے۔ اب انسان جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں ہر قسم کے انسان شامل ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، کوئی بھی، ہر قسم کے انسان جو ہے وہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، وہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ کیوں نقصان میں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نقصان ہوتا کیا ہے؟ نقصان سب سے پہلے یہ کہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سودا بیچے تو اس میں جتنی اس کی لاگت ہے اس لاگت سے کم اگر اسے اس کے بدلے میں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان میں گیا ہے۔ مثلا ایک چیز انسان نے 1000 روپے میں خریدی ہے، اگر 999 میں بھی وہ بکی ہے تو اس کا 1 روپے کا نقصان، اگر وہ 900 میں بکی ہے تو 100 کا نقصان، اگر پوری بکی تو پھر بھی نقصان۔ کیوں؟ اس کی محنت رائے گاں گئی، 1000 میں خریدی، 1000 میں بک گئی تو پھر بھی نقصان۔ کیوں؟ اس کی محنت رائے گاں گئی، یا کم از کم اس میں برابر کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر جتنی اس کی لاگت ہے اس سے زیادہ اسے ملا تو اس کا مطلب اس کا فائدہ ہے۔ تو انسان کی لاگت کیا ہے؟ انسان کی لاگت کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان جو گھاٹے میں جا رہا ہے اس کی لاگت کیا ہے؟ یہ کس چیز کا جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے؟ انسان اپنی عمر کی تجارت کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے وقت کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اپنی عمر کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ صرف جو ہو رہا ہے زندگی میں، ہر سیکنڈ جو اس کا گزر رہا ہے، ہر منٹ جو گزر رہا ہے، وہ اس کا رأس المال ہے۔ جیسے ہم پنجابی میں راز کہہ دیتے ہیں، یہ اصل میں رأس المال ہے، یہ اس کا رأس المال ہے۔ یہ وہ سودا ہے، اس کی عمر اور اس کا وقت جس کے ساتھ اس نے جنت کو خریدنا تھا، جس کے ساتھ اس نے رب کے ساتھ آخرت کا سودا کرنا تھا، لیکن یہ دنیا کے معاملات میں بہتا ہوا ہے، اپنے رب کو بھولا ہوا ہے۔ اس لیے ان الانسان، ہر قسم کے انسان، کائنات کا ہر مرد، عورت، بوڑھا، نوجوان، سارے کے سارے گھاٹے میں جا رہے ہیں، سارے نقصان میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا رأس المال جو ہے، ان کی جو عمر ہے اور ان کا جو وقت ہے وہ برباد ہو رہا ہے، ان کا وقت برباد ہو رہا ہے، یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ہاں اس میں سے وہ لوگ مستثنا ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جا رہے، وہ لوگ نقصان میں نہیں جا رہے، بلکہ وہ لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ منافع اٹھا رہے ہیں جن کے اندر 4 صفتیں موجود ہیں، جن کے اندر 4 صفتیں موجود ہیں۔ جن کے اندر یہ 4 صفتیں موجود نہیں ہیں وہ ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں جا رہی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ مگر وہ لوگ جن کے اندر پہلی صفت یہ ہو کہ وہ ایمان لے کے آئے۔ الا الذین آمنوا۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی جو 6 شاخیں ہیں، 6 ارکان ہیں، اس کا ذکر فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اور اس کی تقدیر۔ یہ 6 ارکان جو ہے، ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ،
تقدیر پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ سب کو آتے ہیں؟ میں ابھی ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے. کیا ایمان کے ارکان اگر ہم پوچھیں کہ ہمارا سب کا دعویٰ ہے مومن ہے، ہمارا سب کا دعویٰ ہے کہ ہم کیا ہے؟ مومن ہیں، کیا ہمیں ایمان کے ارکان سب کو آتے ہیں؟ اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ ایمان کے ارکان گنوا دیں تو کیا سب گنوا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں، کچھ گنوا سکتے اور کچھ نہیں، اور بلکہ اکثریت ہم ان سے ارکان ایمان پوچھیں تو وہ ارکان ایمان نہیں بتا سکتے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6. یہ یاد کریں گے نا انشاءاللہ. ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ، یہ 6 ارکان. اور ایمان کے یہ ارکان ہیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف، ایمان کسے کہتے ہیں یہ بتا سکتا ہے؟ یہ لوگ ان سے بھی کم ہو گئے. ہاں ماشاءاللہ، جی بتائیں. زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اقرار. ہاں جی، زبان سے اقرار کرنا، دل اس کی تصدیق کرے اور پھر انسان اس پہ عمل کرے، یہ ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الا الذین آمنوا، ایمان لائے، ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل اس کی تصدیق کرے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے. اگر یہ تینوں چیزیں شامل نہیں ہیں تو ایمان مکمل نہیں ہے. تو اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف زبان سے اقرار کر لے، زبان سے اقرار تو منافق بھی کرتے ہیں، زبان سے اقرار منافق بھی کرتے ہیں لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص دل سے مان لے، زبان سے اقرار نہ کرے تو پھر بھی اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی یہ دونوں کر لے اور پھر عمل نہ کرے تو پھر بھی اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. جیسے کہ تھوڑے جمعے پہلے ہم نے نماز کا ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے نماز کو ایمان قرار دیا، نماز کو ایمان قرار دیا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. تو ایمان کے وہاں ایمان سے کیا مراد تھی؟ نمازیں. کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نمازیں پڑھی تھی اور اسی پہ ان کی وفات ہو گئی تھی، تو جب بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا تو صحابہ کرام بعض پریشان ہو گئے کہ ہمارے جو ساتھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اسی میں فوت ہو گئے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں نہیں پڑھی، تو ان کی نمازوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ایمانوں کو ضائع کر دے، یعنی ان کو نمازوں کو ضائع کر دے. اس لیے جب کہا جائے گا الا الذین آمنوا تو ایمان والوں سے کیا مراد ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے زبان سے، دل سے اور عمل سے. اس لیے ایمان قول و عمل ہے. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، بولے میرے ساتھ، ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اور اس کے ساتھ عمل کرنا. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا. یہ پہلی چیز ہے. جو لوگ نقصان والے نہیں ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. اب عمل صالح جو ہے وہ کون کون سے ہیں؟ وہ سارے اعمال جن کا اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ سارے اعمال صالحہ ہیں. وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ روزہ ہے، پورے ارکان اسلام اور باقی جتنے معاملات، جتنی چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا وہ سارے اعمال صالحہ ہیں. لیکن اعمال صالحہ بنتے کب ہیں؟ اعمال صالحہ بنتے کب ہیں؟ جب ان میں 2 شرطیں پائی جائیں. ان میں 2 شرطیں پائی جائیں. کسی بھی عمل میں اگر 2 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ عمل صالح ہے، ورنہ وہ عمل صالح نہیں ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا صاحب، جس میں یہ ہمارے تفسیر کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں. عمل صالح وہ عمل ہے جس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں. سب سے پہلی بات، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی اس میں ریاکاری
نہ ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو۔ سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ وہ اس میں خلوص بڑا ہے لیکن کتاب و سنت سے اس کی دلیل نہیں ملتی تو وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا۔ لیکن کوئی عمل اگر ایسا ہے جس کی کتاب و سنت سے دلیل تو ملتی ہے، ثبوت ہے، عمل صحیح ہے، لیکن اس میں اس کا مقصد لوگوں کو دکھلانا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ریاکاری۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ریاکاری کہیں گے، اس کو دکھلاوا کہیں گے۔ جس عمل سے یہ دو شرطیں موجود نہیں ہیں یا ان دونوں میں سے ایک موجود نہیں ہے، دونوں اکٹھی جب تک یہ شرطیں کسی عمل میں نہیں ہوتی اس وقت تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے عمل صالح۔ تو عمل صالح کے بغیر ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفتیں ملیں گی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے ساتھ ضرور ملے گا۔ ایمان ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، جو عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو اور جو عمل جو ہے اس میں اخلاص نیت ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو حق بات کی، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہو۔ تو حق بات کی نصیحت ہم اسے دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حق کیا ہے؟ یہ قرآن حق ہے، یہ حدیث حق ہے، سچی بات حق ہے۔ ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، جس کا ہمیں حکم دیا، وہ سارے کے سارے حق ہیں۔ تو حق چیز جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ جو لوگ صرف عمل ہی نہیں کرتے کہ صرف جی ہمیں اپنی ذات کی حد تک ہے کہ اپنا جو ہے وہ عمل یا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملتے تو یہ صورت ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ یہ صورت سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ترغیب دلانا کہ یہ دین صرف ہمارے عمل کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، اپنے گھر والوں تک پہنچانا ہے، اپنے دوست احباب تک پہنچانا ہے، اپنے عزیز رشتہ دار تک پہنچانا ہے، اپنے محلے دار تک پہنچانا ہے، اپنے اہل بلد، اپنے شہر، اپنے ملک، پوری دنیا کے لوگوں تک اس دین کو پہنچانا ہماری اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ہمارا بس چلے ہم اپنے اس دین کو پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب لوگ جو ہو تم ذمہ دار ہو، اور ہر ایک شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھائی ہے۔ تمہارے اہل و عیال تھے یا تمہارے ماتحت لوگ تھے یا تمہارے حلقہ اثر میں لوگ تھے، تمہارے زیر اثر لوگ تھے، تم نے ان تک دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اور اسی وجہ سے اس امت کو یہ افضلیت ملی ہے، اس امت کو جو فضیلت ملی اس کا مقصد اور اس کا سبب ہی یہ ہے کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے آج تک آئی ہے، جو ہم نے لوگوں کو آج تک جتنی امتیں آئی ہیں سب سے بہترین امت تم ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر شخص پر فرض ہے حسب استطاعت، جتنی اس میں استطاعت ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کسی میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہ ہاتھ سے روکے، اور جس میں زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے، ورنہ آخری درجہ ایمان کے دل سے برا جا رہا ہے۔ اس لیے تیسری نشانی اہل ایمان کی اور ان لوگوں کی جو گھاٹے میں نہیں ہے، جو نقصان میں نہیں ہے، تیسری نشانی کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ لوگوں کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے ہیں، سچی بات کو مانتے ہیں اور سچی بات کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
جب کوئی بندہ سچی بات کرے، دین کی اشاعت کرے، دین پہنچائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ملتا ہے کہ انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، حضرت لقمان علیہ السلام انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلا، برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور اس کے نتیجے میں جو تکلیف تجھے پہنچے اس پہ صبر کر، واصبر علی ما اصابک۔ یہ چوتھی نشانی ہے اہل ایمان کی اور ان لوگوں کی جو نقصان والے نہیں ہیں، جو اپنی زندگی جو ہے وہ فائدے میں گزار رہے ہیں اور جو اپنی زندگی کا نقصان نہیں کر رہے، جو اپنی آخرت کو گنوا نہیں رہے۔ ان کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ حق بات پہ آنے والی ہر مصیبت پہ صبر کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جو صبر ہے، یہ صبر کیا چیز ہے؟ صبر تین چیزوں پہ جو ہے وہ صبر کی جو ہے وہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی صبر کی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرے، کہ جس بات کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ اس کو کرے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کام کو مشکل کے باوجود کرنا، اس کے لیے فجر میں اٹھنا، ظہر میں اٹھنا، عصر، مغرب، عشاء، ہر وقت اٹھنا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اپنے مال سے نکالو، مال کی چاہت کے باوجود اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا، یہ اللہ کی فرما برداری پر صبر ہے۔ اللہ نے حج کا حکم دیا ہے، حج مشکل کام ہے، اس کے لیے پیسہ لگتا ہے، اس کے جسمانی مشقت، بہت مشکل کا کام، لیکن اس کے باوجود اللہ کے اس حکم کو سر انجام لانا۔ اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، وقت نکال کے قرآن، یہ ہے صبر کی پہلی قسم، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اور دوسرا، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس سے رکنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو نہ دیکھو، ان کو روکنا، اپنے جو بھی یہ کھانا حرام ہے اس سے رکنا، یہ دیکھنا حرام ہے اس سے رکنا، یہ کرنا حرام ہے اس سے رک جانا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، لوگوں کی برائیاں نہ کرنا، لوگوں کو گالی گلوچ نہ دینا، یہ سارے کام، یہ صبر کی دوسری قسم ہے، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا۔ اور تیسری صبر کی قسم ہے کسی قسم کی مصیبت کے آنے پر صبر کرنا، کسی قسم کی مصیبت کے آنے پر صبر کرنا، کاروبار میں نقصان ہو جائے، جسم میں کوئی نقصان، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کسی کی طرف سے کوئی دکھ مل جائے، دل دکھ جائے، یا کسی کی جو ہے وہ اللہ کوئی عزیز کو رشتہ دار کو بیٹا کو بیٹی کو ماں کو باپ یا کوئی چھن جائے، اللہ کسی کو لے جائے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہر قسم کی مصیبت پر صبر کرنا۔ تو یہ صبر کی ساری قسمیں جو ہیں ان کو جو اپنا لے اور جس کے اندر پھر یہ چاروں صفتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرما دے تو وہ شخص فائدے والا ہے۔ اس کے علاوہ پوری کائنات جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، بھرپور تعاون کریں، اور آپ کے علم میں ہے اخراجات کافی زیادہ، اور اس دفعہ تو ہم ایسے ذکر نہیں کرتے ہوتے عام طور پر، لیکن آپ کے علم میں آ جائے اس لیے کہ اس دفعہ ہمارا تقریباً 90,000 روپیہ صرف بجلی کا بل اس مہینے کا ہے، جس میں سے کافی سارا وہ جو ہے وہ سارا مسجد کا نہیں ہے، اس میں سے تقریباً آدھے سے بھی کچھ زیادہ وہ واٹر پلانٹ کا جو ہے وہ بجلی کا بل ہے۔
تو یہ اخراجات آپ بھائیوں کے سامنے ہیں، ان میں بھرپور تعاون کریں۔ اور واٹر پلانٹ کے سلسلے میں ہم نے گزارش کی تھی، ہم نے کہ تقریباً اس کا 30-40 ہزار خرچہ ہے، لیکن اس دفعہ اس کا صرف بجلی کا خرچ جو ہے وہ تقریباً 50 ہزار یا اس سے بھی کوئی تجاوز کر گیا ہے۔ تو یہ اس کے لیے واٹر پلانٹ کے لیے جو بھائی تعاون کرنا چاہیں، اور بلکہ بہت اچھا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ماہانہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ جو بھائی ماہانہ اس میں تعاون کرنا چاہیں، ان کی پرچی بن جایا کرے گی تو وہ اس میں اپنا حصہ ڈال لیا کریں۔ باقی یہ جو بھائی آ رہے ہیں یہ مسجد کے ہیں، صرف اس میں صرف مسجد کے پیسے ڈالیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بہت سارے بھائیوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے، اس وقت وبا بھی اپنے عروج پر ہے، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جو لوگ اس وبا میں یا اس سے علاوہ جو بھی اس دنیا سے گئے، اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتہ یا ارحم الراحمین۔